نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ پارہ 28 سورۃ الجمعہ رکوع 2 آیات نمبر 10 اور 11۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، گزشتہ آیت میں اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت، بیع و شراء اور دنیاوی امور سر انجام دینے کی ممانعت تھی اور تمام دنیاوی امور کو ممنوع قرار دیا اذان جمعہ کے بعد۔ اب آیات مذکورہ میں خرید و فروخت کی اجازت دی گئی۔ اذا قضیت الصلاۃ، نماز فارغ ہونے کے بعد، اور نماز فارغ ہونے کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اپنے رزق کے تلاش کا اہتمام کر سکتے ہو۔ حضرت سیدنا عراق ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ سے جب فارغ ہو جاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین رواہ ابن ابی حاتم کذا فی تفسیر ابن کثیر۔ حضرت عراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی، انی اجبت دعوتک، اور تیرا فرض ادا کیا، فرض نماز پڑھی جیسا کہ تو نے حکم دیا تھا۔ نماز پڑھ کر میں باہر جاتا ہوں اور اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارت یا کاروبار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے 70 برکات نازل فرماتے ہیں، کذا فی تفسیر ابن کثیر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر تجارت اور طلب رزق میں بے شک لگے رہو، کاروبار کرتے رہو نماز جمعہ کے بعد، مگر کفار کے طرح اللہ رب العالمین سے غافل نہ ہو۔ خرید و فروخت کے وقت بھی اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی ذکر ہر حال میں جاری رکھو، اور ظاہر ہے کہ ذکر اللہ کے لیے تو وضو بھی ضروری نہیں ہے، نہ مسجد اور خانقاہ ضروری ہے۔ دل جمی تو ہو جاتی ہے کہ مسجد میں آپ ذکر کریں، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر، یا خانقاہ میں ترتیب کے ساتھ آپ توجہ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ ذکر کریں، اس کے فوائد اور ثمرات تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن ذکر اللہ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، ہر وقت کی جاتی ہے، اور وہ ذکر اللہ، اللہ کے احکامات میں ذکر واحد حکم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ واحد حکم ہے ذکر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کثیرن کا لفظ لایا ہے۔ اور وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آیات مذکورہ میں تنبیہ ہے ان لوگوں کو جو نماز جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر تجارتی کام کی طرف اور دیگر امور کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حافظ مہدی الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ
اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خطبہ دے رہے تھے، اور اس وقت خطبہ جمعہ نماز کے بعد دی جاتی تھی، جیسا کہ عیدین کے بعد جو ہے معمول ہے، اور عیدین کے بعد خطبہ دی جاتی ہے۔ ایک دن جمعہ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ اچانک مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ کے بازار میں ایک تجارتی قافلہ پہنچا، اور ڈول باجے اور ڈمکے یہ جو ہوتے ہیں اس سے بھی اعلانات شروع ہو گئے۔ نماز جمعہ تو صحابہ کرام پڑھ چکے تھے، لیکن نماز جمعہ کا جو خطبہ تھا وہ خطبہ جاری تھا، اور خطبے کے دوران بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ بازار کی طرف چلے گئے، تھوڑے صحابہ رہ گئے جس کے تعداد روایات کے مطابق 12 بتلائی جاتی ہے۔ رواہ ابو داؤد فی المراسیل۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ پر فرمایا کہ اگر تم سب کے سب چلے جاتے تو مدینہ منورہ کے جو وادی ہے، پوری وادی، ساری وادی پر عذاب، ساری وادی جو ہے وہ عذاب سے بھر جاتی، آگ کے عذاب سے بھر جاتی۔ رواہ ابو یعلا و ابن کثیر۔ امام تفسیر حضرت مقاتل کا بیان ہے کہ یہ تجارتی قافلہ دحیہ ابن خلف کلبی اس کا تھا جو ملک شام سے آیا تھا، اور تجار مدینہ میں اس کے جو قافلہ ہے وہ تمام ضروریات لے کر آیا کرتے تھے، اور جب مدینہ منورہ کے لوگوں کو اس کی آمد کی خبر ملتی ہے تو سب مرد عورت اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو سب ظاہر ہے کہ دحیہ ابن خلف کلبی جو تھا اس وقت تک یہ مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا تھا رضی اللہ عنہم۔ یہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ منورہ میں اشیاء خوردنوش کی سخت کمی تھی اور گرانی بھی تھی، قذافی تفسیر مظہری۔ لہذا یہ وہ اسباب ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تجارتی قافلہ کے آواز پر مسجد سے باہر نکل گئی، جبکہ فرض نماز پڑھ چکے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشیاء خوردنوش کی شدید قلت تھی، اس خیال سے جلدی کی کہ دیر کی صورت میں ہم اپنی ضروریات پورا نہ کر سکے۔ وعلیٰ کل حال ان اسباب کے تحت صحابہ کرام سے یہ لغزش ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے حدیث میں عذاب کی وعید بھی مذکور ہے۔ لیکن میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہے، لیکن اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں پر تبدیل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عفو اللہ عنہم کے عفو کا قلم پھیر دیا ہے، اور اسی سبب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے اور صحابہ کرام نے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کو نشانہ مت بناؤ۔ وعلیٰ کل حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر خطبے کا طرز جو ہے وہ چینج کر دیا، تبدیل کر دیا، اور نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دینے کا معمول بنا لیا، اور اب بھی یہی سنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے نماز جمعہ کے بعد خطبہ دیا جاتا تھا عیدین کی طرح، لیکن اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے بعد جو ہے وہ خطبہ نماز سے پہلے جو ہے وہ دینا شروع کیا۔
آیات مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتلا دے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، ما عند اللہ خیر من اللہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت سے، وہ ڈول ڈماکوں سے بہت بہتر ہے، جس میں آخرت کا ثواب تو یقیناً ہے، اور دنیاوی معاملات، تجارت، معیشت میں بھی بہتر ہے کہ دار و مدار جو ہے وہ اسی پر ہو سکتی ہے، جیسا کہ سلف صالحین کا قول ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین پر چلنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، غیر کے طریقوں پر چلنے میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب پورے ہو چکی ہے نماز، فَانْتَشِرُوا، تو تم پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، من فضل اللہ، وَابْتَغُوا اے وَاطْلُبُوا، تلاش کرو، طلب کرو، من فضل اللہ، فضل رزق ہے، اللہ کا رزق، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، کثیراً بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت، أَوْ لَهْوًا، یا کھیل تماشا، انفضوا إِلَيْهَا، تو وہ دوڑے اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیا آپ کو کڑا ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور صحابہ کرام تجارت قافلہ کے پیچھے چل پڑے۔ قل کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، من اللہ کھیل اور تماشے سے، ومن التجارت، اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اللہ رب العالمین سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔